بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان باد و بارہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں جگہ جگہ درزیں اور شگاف پڑ گئے تھے۔ جب بھی بارش کی وجہ سے سیلاب آتا تو ان درزوں اور شگافوں میں مزید اضافہ کر دیتا۔ گزشتہ 35 سال سے یہی صورتحال چلی آ رہی تھی۔ کئی بار اہل قریش نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر و مرمت کا ارادہ کیا، لیکن حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ مباد ارب کعبہ اس اقدام سے ناراض ہو جائیں اور انہیں کوئی سزا ملے۔ تاہم ٹوٹی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر ان کا دل کرتا تھا، لیکن جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حسن اتفاق یوں ہوا کہ ایک روز انہیں پتہ چلا یعقوب نامی رومی تاجر کی کشتی جدہ میں طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ فن تعمیر میں ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ چند اشخاص جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھے ان کے پاس آ گئے اور اسے تعمیر کعبہ شریف پر آمادہ کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرانا تھا، جس کے لیے کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ہر کوئی خوفزدہ تھا، کیونکہ کعبہ کی دیوار گرانا ارب کعبہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بالآخر یہاں بھی ولید بن مغیرہ نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا اور رکن یمانی کے ایک حصے کو منہدم کر دیا۔ تب تک شام ہو چکی تھی، چنانچہ کام وہیں روک دیا گیا اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آج رات اگر ولید بن مغیرہ زندہ گزار آیا تو پھر ہم بھی اس کار خیر میں شرکت کریں گے۔ صبح ہوئی تو ولید کے گھر کے باہر لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ جب لوگوں نے ولید بن مغیرہ کو صحیح سلامت گھر سے نکلتے دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور پھر ہر قبیلے کے متعینہ افراد نے بڑے انہماک اور جذبے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ انہی قبائل میں بنی عبدل دار اور بنی عدی بھی تھے، جو کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے تھے۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبائل نے یہ عہد کیا اور کہا، ہم کسی اور قبیلے کو حجر اسود نصب نہیں کرنے دیں گے۔ بنی عبدالدار نے صرف زبانی عہد پر ہی قناعت نہ کی، بلکہ وہ خون سے بھرا ہوا ایک برتن لائے اور اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے عہد کی توثیق کی۔ بس اسی وجہ سے بنی عبدالدار کا لقب خون چاٹنے والا پڑ گیا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ طول پکڑ گیا اور نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچی تو ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اس شخص کو ثالث تسلیم کرو جو صفا کے دروازے سے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو۔ چنانچہ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور اگلی صبح کو لوگ صفا والے دروازے کی طرف نگاہیں لگائے آنے والے اس پہلے شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے جو ہی وہاں سے آنے والے پہلے شخص کو دیکھا تو پکارنے لگے، ارے یہ تو امین ہے، یہ صادق ہے، ہم اسے برزہ اور رغبت اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صادق و امین کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ واقعہ 62 سے 5 سال قبل کا ہے، جس وقت یہ معاملہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت و معاملہ فہمی کی بدولت خوش اسلیبی سے طے پایا تھا۔ قریباً اسی وقت یا انہی دنوں بنو عدی کے ایک گھرانے میں زینب زوجہ عمر بن الخطاب نے ایک بچی کو جنم دیا، جس نے 22 سال بعد ایسا اعزاز پایا کہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی گردنیں ان کے حضور ادب و احترام سے جھکی رہیں گی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اطہر اور ام المومنین ہوں گی۔ آپ کے والد محترم خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کے والدین کو بھی صحابی ہونے کا درجہ ملا۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت قریباً 10 سال تھی جب آپ نے اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ اسلام قبول کیا۔
جس گھر میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تھی، اس نے ان کی طبیعت اور مزاج کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لہٰذا بے لوثی اور بے خوفی ان کی طبیعت کا جز تھی۔ جرأت و بے باکی کی ایک انداز سے نمایاں تھی۔ سخت سخن فہمی اور نکتہ سنجی وراثت میں ملی تھی۔ صاف گوئی اور یک رنگی طبیعت کا خاصہ تھی۔ چاپلوسی سے دور دور کا واسطہ نہ تھا۔ علاوہ ازیں مزاج میں قدرے تیزی بھی تھی۔ حضرت ام المومنین حفصہ جب اس منزل میں قدم رکھ چکی کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے، تو آپ کے والدین نے صحابی رسول حضرت حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ کا اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا۔ بس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ کچھ وقت گزرا کہ نبوت کے 13ویں سال ہجرت کا حکم آن پہنچا۔ جانثار رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی یا گروہی شکل میں مدینے کو ہجرت کرنے لگے، لیکن یہ ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ کفار و مشرکین ہر ہجرت کرنے والے کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے۔ جب سیدہ حفصہ نے ہجرت کے لیے سامان باندھا تو آپ کے والد محترم حضرت عمر فاروق نے گلے میں تلوار حمائل کی، پہلو میں نیزہ باندھا، پشت پر ترکش لگایا، ہاتھ میں کمان لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ وہاں کفار قریش مختلف گروہوں میں موجود تھے۔ آپ نے جاتے ہی 7 بار طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر گرجدار آواز میں حلقہ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے چہرے مسخ ہوں، تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو روتا چھوڑ دے اور اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے دے، وہ حرم کے باہر مجھ سے جنگ کر لے۔ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہم ہو تو روک کر دکھائے۔ پھر آپ نے اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائی کہ دیکھوں کون ہے جو عمر کو روکے، مگر کفار قریش میں سے کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ عمر کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، ان کے شوہر، اپنی زوجہ سمیت 20 افراد کو لے کر مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ یوں حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ جا آباد ہوئیں۔ مگر آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ یہ شراکت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ آپ کے سابقہ شوہر حضرت حنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غزوہ بدر کے ان مردان جنت میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی تھی۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دشمنوں سے لڑے اور خوب لڑے، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ رہے۔ اسی حالت میں انہیں مدینہ شریف لایا گیا، جہاں وہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے لگی۔ آپ کو تمنا تھی کہ جلد سے جلد بیٹی کا گھر آباد ہو جائے اور اس کو کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی مل جائے۔ یہی خیال دل میں لیے آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔